میں آپ سے آج ایک واقعہ جو شیئر کرنے والی ہوں وہ کوئی 4 سے 5 سال پرانا واقعہ ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور اس سے پہلے ہی ہم اپنی آپی کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور ڈیو ٹو سم ریزنز رشتہ ہو نہیں پا رہا تھا، اور کوئی آتے تھے گھر پہ رشتہ دیکھنے کے لیے تو ہم منع کر دیتے تھے، یا وہ لوگ آتے تھے تو وہ ہمارے میں کوئی فلاں نکال کے چلے جاتے تھے اور ان کو پسند نہیں آتا تھا، یا بات اگر چلنی شروع بھی ہوتی تھی تو بات چلتے چلتے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے دادا ابو کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی اور ان کو یہ چیز کھٹکنے لگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو گیا تھا اس چیز کو کہ یہ چیز لٹک ہی گئی تھی اور کوئی بھی بات چل ہی نہیں پاتی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم نے کیوں منع کیا ہے اور انہوں نے کیوں منع کیا ہے، مطلب کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے دادا ابو نے یوں ہی کسی دن کسی سے بیٹھ کر بات کی کہ ایسے ایسے میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ ہو نہیں رہا۔ تو ان کو کسی نے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی پہ جو آپ کی گرینڈ ڈاٹر ہے ان پہ کسی نے کوئی رشتے کی بندش کی ہو یا ایسا کچھ کیا ہو۔ تو میں ایک عامل کو جانتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو بلائیں گھر پہ، اور ہوپ فلی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب میرے دادا ابو نے وہ عامل کو گھر پہ بلا لیا۔ وہ عامل اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کر آیا ہوا تھا اور خود وہ جسٹ بیٹھا ہوا تھا اور وہ گھر کے سب لوگوں سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اپنے بندوں سے بولا تھا کہ ان کے گھر میں چاروں کونوں میں ہمارے گھر کے 2 پورشنز ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے اور اس سے اوپر چھت ہے۔ اس نے بولا تھا کہ آپ اپنے پورے گھر میں مطلب کیل ٹھوکنے ہیں، آپ کے پورے گھر میں چاروں کونوں میں، نیچے کے پورشنز میں چاروں کونوں میں کیل ٹھوک رہا تھا وہ، اور اوپر کے چاروں پورشنز کے چاروں کونوں کو دیکھ کر اس نے وہاں پر اپنے بندوں سے کہہ کر کیل ٹھکوا دیے۔ اور اس کے بعد سے ہمارے گھر پہ ڈفرینٹ ہیپننگز ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم لوگ بہت ڈرنا شروع ہو گئے تھے، ہمیں گھر میں بچوں کے سائے نظر آنے شروع ہو گئے تھے، جیسے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے چھت کا ہمارا جو دروازہ ہے وہ لوہے کا جو نیٹ کا دروازہ ہوتا ہے جالی کا، وہ کوئی زور زور سے جھنجھوڑا ہے جیسے دروازہ، اور اگر ہم جا کر دیکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہماری چھت پہ کوئی چارپائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن مطلب چارپائیاں ہیں لیکن وہ اندر کمرے میں ہے، چھت پہ مطلب کوئی چارپائی نہیں ہوتی تھی۔ اور ایسا ہم لوگ کمرے میں لیٹے ہوتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے تو رات میں مڈ نائٹ ایسا فیل ہوتا تھا جیسے چارپائیاں کوئی گھسیٹ کے ادھر لے کر جا رہا ہے، اور اوپر اسٹور روم میں اگر کوئی سامان پڑا ہوا ہے وہ کوئی گھسیٹ کے ادھر لے کے جا رہا ہے ادھر لے کے جا رہا ہے، ایسی رینڈم آوازیں آنی شروع ہو چکی تھیں۔ لیکن ہم جا کر دیکھتے تھے تو چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوتی تھی، کوئی چیز کہیں سے ہلی نہیں ہوتی تھی، کوئی چارپائی چھت پہ نہیں ہوتی تھی، چارپائیاں تک گھسیٹنے کی زور زور سے آوازیں آتی تھیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب جا کر دیکھا جاتا تھا۔ تو رات کو سوئی جو ہے ایسے لگتا تھا جیسے پاس سے بچے گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ مطلب یہ سب پتہ نہیں اب آفیشلی ایسا ہو رہا تھا یا نہیں، یا وہ صرف ہمارا وہم تھا، لیکن ہم لوگوں کو پراپر سائے نظر آتے تھے بچوں کے۔ اور اس کے بعد اس نے میری آپی کو کچھ پانی دیا تھا، یہ پینا ہے تم نے، اور کچھ اس نے پانی دیا تھا کہ یہ تم نے گھر میں چٹے مارنے ہیں، اور وہ کرتی بھی تھیں سارا کچھ ریگولرلی، اور اسی وجہ سے شاید یہ سب کچھ انکریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ میری آپی جو ہیں وہ گرمیوں کے دن آ گئے اور باہر سین میں میٹریس بچھا کر سو رہے تھے، اور کمرہ میں میں بیٹھی ہوئی تھی اور لیٹی ہوئی تھی، میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، اور میری آپی کو اس نے کوئی تسبیح دی تھی پڑھنے کے لیے کہ یہ تم نے پڑھتے پڑھتے سونا ہے، اور اس کے درمیان میں تم کوئی بات نہیں کر سکتی کسی سے، جب تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے اور تم اپنے بستر پہ چلی گئی ہو اور تم سونے والی ہو، تو تب یو ہیو ٹو اسٹارٹ دیٹ۔
اب وہ یہی کرنا شروع ہو گئی، وہی عمل کر رہی تھی وہ جو اس نے جیسے جیسے اس نے کہا ہوا تھا. اور میری آپی کہتی ہیں کہ جب وہ سین میں لیٹی ہوئی تھی تو اوپر سے جو اوپر والے پورشن سے جو نیچے سیڑھیاں آتی ہیں وہاں سے ان کو میری ریزمبلنس کی میری ایک ڈٹو کاپی ان کو اترتے ہوئے سیڑھیوں سے نظر آئی. میں ہی ایک اور میری ڈپلیکیٹ ایک ان کو اترتے ہوئے نیچے سیڑھیوں سے آتے ہوئے نظر آئی ہے اور ان کے پاس آ کے بیٹھی ہے اور ان کو دیکھا ہے اس مخلوق نے اور مسکرائی ہے دیکھ کر. اور میری آپی کہتی ہیں کہ میں نے پھر بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اور میں نے صرف اسے کیونکہ میں کچھ بول نہیں سکتی تھی اس ٹائم پہ، مجھے منع کیا گیا تھا کچھ بھی بولنے سے، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ تم ہو اور ایگزیکٹ وہ تمہاری شکل کی تمہاری جیسی ہی تھی. تو میں نے اس کو بولا، میں نے بولا نہیں کچھ، میں نے اس کو اشارہ کیا کہ کیوں اٹھی ہوئی ہو، تم ایسے. میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے اشارہ کیا تمہارے کمرے کی طرف کہ تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ، بہت لیٹ ہو رہا ہے. اور کہتی مجھے ایک دم سے ایسے کلک کیا کہ تم تو سو رہی ہو اپنے کمرے میں، تم تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی میرے پاس سے اٹھ کے اپنے کمرے میں گئی اور وہاں پر تم سو رہی ہو. وہ میرے کمرے کے باہر ہی میٹرس پہ سو رہی تھی. اور انہوں نے دیکھا تو میرے کمرے کی طرف انہوں نے دیکھا تو ان کو میری ٹانگیں دیکھیں کہ یہ تو اندر لیٹی ہوئی سو رہی ہے. اور جب انہوں نے واپس مڑ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. وہ جو بھی چیز ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جو بھی مخلوق تھی جو میری جیسے دکھتی تھی، وہ اب وہاں پر نہیں تھی. اور وہ کہتی ہیں مجھے بالکل خوف نہیں آیا اس سے، مجھے بالکل ڈر نہیں لگا. لیکن میں ایک بار سکتے میں چلی گئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، تم تو اندر تھی تو مجھے یہ کون دکھا ہے، کون نظر آیا مجھے. لیکن انہوں نے یہ بات کسی سے کافی دیر تک شیئر نہیں کی تھی. پھر انہوں نے کوئی ڈیڑھ ہفتے تک انہوں نے یہ بات کھولی جب ان کو تسبیح پڑھتے پڑھتے خوف آنا شروع ہو گیا تھا. اب تو انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے اپنی مما کو بتایا اور انہوں نے مجھے بولا کہ انہوں نے میری آپی سے کہا کہ اب تم یہ تسبیح نہیں کرو گی اور تم اس کو بالکل چھوڑ دو گی. جب ہونا ہوگا رشتہ اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم دادا ابو کو سمجھا لیں گے کہ ہمیں وہ عامل نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. جب سے وہ ہمیں یہ سب کچھ کر کے گیا ہے، پانی دے کے گیا ہے، کیل وغیرہ ٹھوک کر گیا ہے، یہ سارا کچھ، تب سے ہمارے گھر میں ڈفرینٹ ہیپننگز ہو رہی ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر وہ جو اس نے عمل ہمیں کرنے کے لیے کہے تھے وہ ہم لوگوں نے سب بند کر دیا، ہم لوگوں کو کرنا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد سے سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا. اور وہ نمازیں وغیرہ پڑھنے لگی اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ سیٹ ہو گیا اور ان کا رشتہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اب ان کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایسا سوال آتا ہوگا سب کے کہ ابھی کیوں ان کو ایسا لگا کہ ان کو اس پیر کے اوپر یا وہ جو عامل تھے اس کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے تھا یا جو بھی. تو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ میرے دادا وہ بہت اسٹبن ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ ہمیں اس ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے، بے شک اس کے کوئی بھی اس ٹائم پہ ہمارے پہ سائڈ افیکٹس ہوں. لیکن جب انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح سے خوف کھا رہے ہیں سب گھر پہ، تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے تم لوگ چھوڑ دو، روک دو. اگر ہم اس ٹائم پہ ان کو منع کرتے کہ ہم کسی عامل کو نہیں بلا رہے یہ وہ، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر اس ٹائم پہ تم لوگ اس عامل کو بلا لیتے تو کچھ فائدہ ہو جاتا. تو اب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کوئی فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ الٹا ہمارے گھر میں جو کبھی ہوا بھی نہیں تھا وہ ہونا ہمارے گھر میں شروع ہو گیا تھا. ابھی ہمارے گھر پہ ایسا کہتے ہیں کہ میری دادو فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ کہتی تھیں کہ ہمارے گھر جب ہم نے یہ لیا تھا ہمارا گھر، تو اس سے پہلے جو ہے نیچے والے پورشن کے ایک کمرے میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی. اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور اس نے اندر سے کمرہ لاک کیا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو آگ لگا کے اندر مر گئی تھی. اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ گھر سیل آؤٹ کر دیا تھا اور وہ ہم نے گھر لیا تھا. اور ان کو ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی کچھ ہیپننگز ہوتی ہیں گھر پہ. لیکن
جب یہ پیر آئے تھے گھر پہ تو کچھ زیادہ ہی چیزیں شروع ہو گئی تھیں ہونا. اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اتنا فیل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ تھی کہ ایسا ہمارے گھر سے پہلے ہم نے جب ریکنسٹرکٹ کیا ہے تو اس سے پہلے یہ سب کچھ یہاں پہ ہوا ہے. تو ہمیں یہ چیز معلوم تھی. لیکن اس کے بعد جب وہ پیر آیا تو ہمارے گھر پہ مزید ہی کچھ ہیپننگز ہونی شروع ہو گئی تھیں. تو ہم نے پھر وہ کٹ آؤٹ کر دیا کہ بھائی ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, اللہ سب خیر کریں گے. اور الحمدللہ اب ان کے 2 بچے بھی ہیں.